بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے سلسلہ میں ہمارا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں بحمد اللہ تعالی آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 88 جو ہے آیت 88 جو ہے اس کی تفسیر قرآن مجید اور انشاءاللہ بیدرے جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پچھلی آیت مقدسہ میں اگر آپ احباب کو یاد ہو تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بعد پے در پے لگاتار اور مسلسل اپنے انبیاء اور رسل کی دنیا میں آمد کا ذکر فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کا ذکر کیا، ان کے معجزات کی طرف اشارہ کیا اور خاص طور پر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے جو ان کی مدد کی گئی اس کا بیان فرمایا. اس کے بعد اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ اگر ایسے احکام لے کر آیا، ایسے حکم لے کر آیا کہ جو
تمہاری مرضی کے احکام نہ ہوتے تھے، تمہارے نفس ان کو پسند نہ کرتے تھے، تو تم نے اس طرح کیا کہ تم نے ان احکام کے مقابل تکبر اختیار کیا، ان احکام کو فالو نہ کیا، ان کی پیروی نہ کی، ان کے سامنے اکڑ گئے، ان کو نہ مانا، تم نے تکبر کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام کے میں سے ایک گروہ کی تو تم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور کچھ انبیاء کرام ایسے بھی تھے جن کو تم نے شہید تک کر ڈالا۔ یہ پچھلی آیت پاک کا مضمون ہے۔ اگلی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، فرمایا اور وہ بالخصوص یہود کا یہاں پہ تذکرہ ہے، فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں پر کیا چڑھا ہوا ہے؟ وہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ غلاف سے ان کی کیا مراد ہے؟ کہ وہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے، اور اس کے بعد آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کرتے ہوئے دیکھتے، اس میں مصروف پاتے، اور دن رات حضور علیہ السلام کی تگ و دو کو، محنت کو، پھر قرآن مجید کے روشن دلائل کو، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت سے بھرپور احادیث اور حضور کے خطابات کو وہ گاہے بگاہے صاحبزادہ شہر مدینہ میں سنتے تو رہتے تھے۔ کبھی کسی مقام پر اجتماع ہو گیا، کبھی کسی مقام پہ تبلیغ دین کا سلسلہ ہو گیا، کبھی کوئی آیت پاک اتر آئی، انہوں نے صحابہ کرام سے سن لی، یہ سارا کچھ جاری تو تھا۔ اب جب وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم سارا کچھ سنتے بھی ہو تو تمہیں ہدایت کیوں نہیں آتی، تو وہ آگے سے جواب دیتے، وہ کہتے قالوا وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے نہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس سے وہ اپنی جو ان کا غلط دین اور غلط عقیدہ تھا اس پر مضبوطی کی بات کرتے اور اس پر مضبوطی کی دلیل دیتے۔ وہ کہتے کہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، بے شک کوئی بڑا سے بڑا سہل بیان آ جائے، بڑی سے بڑی دلیل آ جائے، بڑا سے بڑا روشن استدلال آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں یہ کورڈ ہے۔ ہمارے دل کیسے ہیں؟ کورڈ دل ہیں، ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ دقت ہے، ان تک بھی کوئی روشنی، کوئی ایسی چیز پہنچتی نہیں ہے۔ ہمارے دل اپنے عقیدے پر بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے قائم و دائم ہیں، تو ہمارے سامنے بے شک چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے، بے شک ڈوبا ہوا سورج واپس کیوں نہ آ جائے، بے شک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ہی جاری کیوں نہ ہو جائے، اور بے شک قرآن مجید کی اتنے روشن دلائل ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنے عقیدے پر اتنے قائم ہیں، گویا وقالوا قلوبنا غلف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان تک اور کوئی چیز آ نہیں سکتی، ہم اپنے عقیدے میں اتنے پکے پختہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا یہ تمہارے دلوں پر جو تم یہ کہتے ہو کہ جو تمہارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ غلاف نہیں ہے، فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر بولیے لعنت فرما دی ہے۔ فرمایا یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاں یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ غلاف بڑے نور اور رحمت کے ہیں۔ اب بات کو سمجھ رہے؟ یعنی یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے یہ غلاف جو تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے ہیں وہ نور اور رحمت کے غلاف ہیں جس کی وجہ سے کوئی باطل چیز آگے نہیں جاتی، فرمایا نہیں، یہ غلاف جو تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے ہیں تو صحیح،
مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو تم پر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو تم پر پڑی ہوئی ہے، کفر ہے۔ اور اللہ نے یہ لعنت جو ہے ازل سے ہمیشہ سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ لعنت جو ہے یہ تمہارے اپنے ہی کفر کی وجہ سے، یہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے یہ تم پر لعنت پڑ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آتے۔ اب آپ سمجھے ہیں؟ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نازل فرمایا، پھر ان کے بعد لگاتار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء کو اتارا۔ اب آپ کو سمجھ لیں، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روشن معجزات لے کر آئے۔ پھر جب قرآن مجید اترا تو ان لوگوں میں خود سارے نبیوں کا تاجدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اندر موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو یہی چاہتی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے، راہ راست پر آ جاتے، صراط مستقیم پر آ جاتے، یہ سارا کچھ تھا۔ تو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے، فرمایا یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یہ غلاف کوئی رحمت کے یا نور کے غلاف نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت فرما دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ لعنت فرمائی ہے ان پر کس لیے؟ ان کے بولیے ان کے کفر کی وجہ سے۔ سو ان کے اپنے ہی اعمال جو ہیں ان پر لعنت کا سبب بن گئے، ان کے اپنے ہی اعمال ان پر لعنت کا سبب، ریزن اور گرم بن گئے۔ وہ کفر کیا تھا اس کا اشارہ پہلی آیت پاک کے اندر۔ کفر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں، وحی خدا کے مقابلے میں، اقوال پیغمبر کے مقابلے میں ان لوگوں نے تکبر کیا۔ کیا کہ ان لوگوں نے بولیے سارے بولیے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا۔ جو بھی حکم اپنی مرضی کا نہ ہوتا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فالو نہ کرتے۔ اس آیت پاک میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو اصلاح کا پہلو ہے وہ بھی سمجھ لیجیے، سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کو چھوڑ دے، تو اس وقت مسلسل تکبر کی وجہ سے، یعنی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے، مسلسل جو ہے وہ لگاتار نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندہ کسی بھی حرام کے اندر ملوث ہو گیا، مسلسل حرام وہ کرتا رہا۔ اب اس کو پتا تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے، مگر اس کو فالو نہ کرتا تھا، علم کے باوجود، جاننے کے باوجود فالو، بولیے آپ سوچ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، جاننے بوجھنے کے باوجود فالو نہیں تھا کرتا۔ اب جب بندہ مسلسل جو ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو بندہ گناہ یا خطا ٹین ایج کے اندر کرتا ہے، 16 17 18 19 سال کی عمر میں جو خطا کرتا ہے، اگر وہی خطا 40 50 سال کی عمر میں ہوتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی توبہ ساری عمر میں کامل نہیں ہو سکتی، وہ مسلسل خطا کے راستے پہ ہے، وہ مسلسل نافرمانی کے راستے پہ ہے، وہ مسلسل گناہ کے راستے پہ ہے۔ اب جب بار بار گناہ ہوتا ہے توبہ کے بغیر، تو وہ گناہ جو ہے وہ بندے کے دل پر ظلمت کے اور جہالت کے پردے ڈال دیتا ہے، ظلمت اور جہالت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اس دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ اگر کسی بندے کو اپنے نفس سے یہ شکایت ہو، اگر کوئی بندہ اپنے ویوز خود جو ہے اس کو اس بات کو سمجھے، اگر اس بندے کے اپنے ویوز ایسے ہوں کسی بھی مسلمان کے، وہ یہ کہتا ہو کہ یار میں تو فلاں اجتماع کے اندر گیا تھا، یار میں تو فلاں جمعۃ المبارک پہ گیا تھا، یار فلاں میلاد شریف کی مجلس میں حاضر ہوا، وہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر قرآن مجید بیان کی جاتی ہے، میں فلاں اور یہ کرام کے اس پہ گیا تھا، فلاں 11ویں شریف پہ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ بڑے روحانی اثرات ہوتے ہیں، میں تو گیا ہوں، مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اب آپ سمجھ لیں، اب
آپ جہاں پہ بھی دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا بیان ہوتا ہے، تفسیر قرآن کا، ترجمہ قرآن مجید کا، حضور علیہ السلام کے فرمان کا، حضور علیہ السلام کے فرمان کی شرح ہوتی ہے، احادیث پاک پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ان محافل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نور برس رہا ہوتا ہے۔ اب دین کا پیغام سن کر بھی اگر دل میں کسی معاملے میں بھی دل کی دنیا نہیں بدلی، اس بندے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت میں دعوت فکر ہے، وہ یہ سوچے اور سمجھے اور اپنے نفس پر غور کرے کہ کیا وجہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی بیان کیا جا رہا ہو، حضور کا فرمان بھی بیان کیا جا رہا ہو، تو وہ مسلسل سننے کے باوجود اگر اس کے دل پر کوئی چوٹ نہیں لگی تو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس ہدایت کو اس کے دل پر روک رکھا ہے؟ اب بات کو سمجھ لیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں جس طرح وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا یہ پردے کوئی نور اور رحمت کے پردے نہیں ہیں، یہ پردے جو ہیں یہ تمہارے ظلم اور جہالت کے پردے ہیں۔ سو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے باوجود بندہ ہدایت کو نہیں پاتا، اپنے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے بندہ محسوس نہیں کرتا۔ سو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کے باعث ایسا تو نہیں کہ اس کے دل پر کوئی ظلم اور جہالت کا پردہ پڑ چکا ہوگا۔ یہ پاسبل ہے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا عذر جمعہ المبارک چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے بلا عذر، فرمایا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ پھورار مسلسل دوسرا جمعہ بھی بغیر اس نے شرع کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ دل کے اوپر جو پیدا کیا گیا سیاہ نقطہ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ تیسرا جمعہ نماز جمعہ جو ہے پورات مسلسل بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا 3 جمعے مسلسل چھوڑنے سے اس کا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی ہدایت کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ سو بعض اوقات دلوں کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، مگر اس دل کے اوپر جو پردہ پڑا ہوتا ہے اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہوتی، بالکل ان یہود کی طرح جن کا اس مقام پر بیان کیا گیا، اس کی وجہ جو ہے وہ بندے کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، اس بندے کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ایسے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ قرآن نازل فرمایا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگ اس کی ہدایت کو پا جائیں۔ اب بات سمجھیں، اللہ کریم نے ہمارے لیے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کا انتظام فرمایا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا، وہ احسان اسی لیے ہے کہ ہم اس کے راستے کو پا جائیں۔ اگر اس سارے کچھ کے باوجود، مساجد میں آنے کے باوجود، مراکز میں آنے کے باوجود، دینی محافل میں حاضری کے باوجود اگر دل پر ہدایت اثر پذیر نہیں ہو رہی تو اس بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس بندے کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر اس کے دل پر کہیں کوئی ظلم و جہالت کا کوئی پردہ اس کی اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے تو نہیں پڑ گیا ہوا۔ اس لیے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ان پر، مگر اللہ نے ایسا اس لیے کیوں کیا، لعنت فرمائی بکفرہم، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، فرمایا سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، آیت نمبر 89 سورہ البقرہ، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی، کون سی کتاب؟ مصدق لما معہم، وہ کتاب جو کہ تصدیق کرتی ہے اس آسمانی کتاب کی جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید۔ کون سی کتاب ان کے پاس آ گئی؟ قرآن مجید، اور آ گئی، اور اس کتاب کی شان و عظمت کیا ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کی جو ان کے پاس، یعنی تورات، ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات۔
فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو کہ اس پہلی اتری ہوئی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. اور جتنی بھی اس وقت مذہبی کتابیں دنیا میں ورلڈ وائڈ جتنی بھی مذہبی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں واحد کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن ہے کہ جو کہ پہلی اتری ہوئی کتابوں کی شان اور عظمت کو بھی بیان کرتی ہے، جو پہلے نازل ہوئے اور اقوام کی طرف آئے ہوئے انبیاء کی شان و عظمت کو بھی بیان کرتی ہے. فرمایا جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب آ گئی جو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا وہ لوگ اس سے پہلے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کفار کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. اب اس میں احوال جو ہیں یہ یہود و نصارہ کے بالخصوص یہود کے بیان فرمایا یہ لوگ ایسے تھے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں ان کے پاس پہلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی. حضور علیہ السلام کی شانوں اور عظمتوں کو جب پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آمد کا یہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. اور آقا دو جہاں کی جو عظمتیں اور شانیں پہلے انبیاء کرام نے اور پہلی کتابوں نے بیان فرما رکھی تھی وہ سینہ بسینہ اور تحریراً ان کے پاس ریٹن شیپ میں موجود تھی. جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب بھی تب چونکہ یہ لوگ اہل ایمان تھے، چونکہ ان پر انبیاء نازل ہوئے اور ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، اس آسمانی کتاب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت لکھی ہوئی تھی. انبیاء کرام مسلسل اپنی اقوام کو اطلاع دیتے آ رہے تھے. اب فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب بھی ان کو دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں یہ مشکل کا شکار ہو جاتے اور اس دور کے جو کفار ہوتے پہلے دور کے ان کے خلاف یہ جنگ اور جہاد کر رہے ہوتے اور مقابلہ جو تھا وہ برابر یا اس صورت میں شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہوتا تو یہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مخالف فریق پر یعنی اس دور کے کفار کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فتح کی دعائیں مانگا کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس آخری نبی جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ان کے وسیلے سے تو ہمیں ان پر فتح عطا فرما. مفسرین الفاظ جو ہیں وہ بھی مختلف جو ہے وہ روایات فرمائے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے اس دور کے اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے اللہم انصر علینا اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے جب مصیبت کا شکار ہوتے میدان جنگ میں تو دعا کرتے یا اللہ تو ہمیں اس مخالف لشکر پر فتح عطا فرما اس نبی کے وسیلہ سے جن کو تو نے شان امیت عطا فرما رکھی. ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ تو ہمیں اس مخالف لشکر پر فتح عطا فرما اس آخری نبی کے وسیلہ سے جس کا ذکر مبارک ہم اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے. حضور کے وسیلہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. فرمایا مگر کیا ہوا؟ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. فرمایا پس جب ہمارا وہ پیغمبر ان کے پاس تشریف لے آیا جس کو یہ اچھی طرح پہچانتے تھے بہت اچھی طرح پہچانتے تھے ما عرفوا جس کو یہ اچھی طرح جان پہچان چکے تھے کفروا بہ. جب ہمارا وہ پیغمبر شان والا آ گیا تو یہ لوگ اسی پیغمبر اسلام کا انکار کر بیٹھے. اسی پیغمبر اسلام کا انکار. فلعنت اللہ علی الکافرین. فرمایا پس اللہ کی لعنت ہو کفار پر. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. اللہ کی لعنت.
کہ پہلے حضور علیہ السلام کی شانوں اور عظمتوں کو مانتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ ایک جو ہے وہ چیز اس مقام پر جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے، جو دو بڑے اہم مضمون اس آیت پاک کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری سے پہلی اقوام کے لوگ حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ سردی زیادہ ہے، امت کا کتنا کمزور تعلق ہے کہ اپنے نبی کی شان سن کر بھی ایک لفظ جملہ نہیں منہ سے نکلتا ہے، اتنا کمزور تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اندازہ فرمائیے نا کہ ہمارے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، قرآن مجید کس طرح ہمیں جو ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ نبی ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، مگر ان کی شانیں کتابوں کے اندر چونکہ موجود ہیں اور ان لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں۔ انبیاء صدیوں سے بار بار حضور کی شانیں ان کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جب ان کو کوئی مشکل بنتی، کوئی مشکل وقت آتا میدان جنگ میں یا کسی بھی جگہ پر گھروں میں بھی، جب کوئی مشکل وقت آتا تو اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت کو پورا فرما دیتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو بھی دنیا میں تشریف نہ لائے ہوں، ان کی آمد سے پہلے لوگ ان کے وسیلے سے دعا کریں تو خدا سن لے، ان کی آمد کے بعد اگر ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ اس قوم کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرمائے؟ سو وسیلہ سے دعا کرنا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت پاک سے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے۔ ایک یہ چیز، اور دوسرا مضمون جو اس آیت پاک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت پاک میں بھی، پہلی آیت پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس سے پہلے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہاں بھی فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، فرمایا پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کس پر ڈالی جا سکتی ہے اور کس پر ڈالی نہیں جا سکتی؟ لعنت کے احکام اور اس کے تبصر کے دیگر تفصیلی احکام جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیان جو ہے وہ اتوار والے دن جو نشست ہوگی تفسیر قرآن مجید کی، اس میں بیان کیا جائے گا۔ جو احباب دلچسپی رکھتے ہوں وہ اتوار والے دن آ کے سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔